الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 31 سے لے کے 40 تک ہے۔ 27ویں پارے کا آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کے آئے اور انسانوں کی صورت میں بن کے آئے، انسان کی شکل بن کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے زیادہ سال ہو چکی تھی، لیکن اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی کہ آپ کو اولاد دی جا رہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، ان کو اس وقت کا جو میڈیکل کا ایک سسٹم تھا میڈیکلی طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو بانجھ ہوں، کیسے اولاد ہوگی؟ یعنی میڈیکلی طور پہ جو ڈاکٹر حضرات، حکیم حضرات کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق تو میری اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے بتایا کہ کذالک قال ربک انہ هو الحکیم، اسی طرح آپ کے رب کا حکم ہے، اور رب نے چونکہ کہہ دیا وہ تو حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو رب تو بغیر باپ کے بھی اولاد دے دیتا ہے مریم علیہ السلام کو، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ بانجھ ہونے کے باوجود اولاد دے گا۔ اور جب انہوں نے کچھ کھایا پیا نا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑی آہو بھگت کی، بچڑا بنا ہوا سامنے لا کے رکھا، بڑی آہو بھگت زبردست طریقے سے کی، کیونکہ جان پہچان تو نہیں تھی مہمان کون ہے، لیکن روب و دبدبہ بڑا تھا، شکل و صورت کے بڑے مطلب نظر آتے تھے کہ یہ کوئی عزت والے مہمان ہیں، اور یہ کوئی معمولی مہمان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، کوئی یعنی بہت ہی، جس طرح آپ یوں سمجھیں کہ انسان جب متاثر ہوتا ہے انسان سے، یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا یہ تو فرشتہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جان پہچان تو نہیں تھی کہ یہ کون لوگ آئے، بھی ابراہیم علیہ السلام کے گھر ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی آہو بھگت خوب کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زبردست مہمان ہے، اس نے مطلب میزبان بڑے عمدہ طریقے سے کہتا ہے جی کھائیں، اور مہمان کھائیں نا تو پریشانی تو بنتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب پریشان، اتنا زبردست آپ کے لیے بنا ہوا گوشت بنایا ہے اور تم لوگ، لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ پہلے سے کچھ ان کو ایک اندازہ تھا کہ یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، اور ساتھ پھر پیچھے انہوں نے خوشخبری بھی دے دی کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے اور کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا معاملہ کیا ہے اے بھیجے گئے فرشتوں، فرشتے مطلب مرسلون میں فرشتے مہمانوں، اے بھیجے گئے لوگوں، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے فما خطبکم، بس کیا ہے تمہارا، خطب معاملہ، ٹھیک ہے، کم تمہارا معاملہ کیا ہے، ایھا المرسلون، اے قاصدو، اے بھیجے گئے قاصدو، پیغام لے کے آنے والو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، قالو، قالو جمع مذکر گائے، واو الف آخر میں ہے نا تو جمع کی بات، قالو انہوں نے کہا انا ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، ارسلنا بھیجا گیا ہے نا ہم کو، الی قوم مجرمین، الی قوم ایسی قوم کی طرف جو مجرم ہے۔ ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم، ملزم جس کے اوپر الزام ہو، مجرم جس کا جرم ثابت ہو گیا ہو۔ ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف، لی کا معنی تاکہ، لی نرسلا، تاکہ ہم ان کے اوپر برسائیں، ارسل یرسلو بھیجنا، پھینکنا، لی نرسلا تاکہ ہم پھینکیں، علیہم ان پر، حجارۃ من طین، مٹی کے کھنگر، مٹی ہو ایسی جو کھنگر ہو، پتھر، یعنی بیسیکلی جو اینٹیں ہوتی ہیں یہ بنتی ہیں نا مٹی سے بنتی ہیں، تو مٹی کے جو کھینگر ہے نا، پکی مٹی، پتھر ٹائپ، وہ ان کے اوپر پھینکیں، پتھروں کی بارش ان کے اوپر نازل کی جائے، مسومۃ، جن کے اوپر نشان لگائے گئے ہوں،
عند ربک، آپ کے رب کی پاس طرف سے. یعنی جس کو پتھر جا کے وہ لگنا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فلاں کو جا کے لگنا ہے. کس قدر ٹیکنالوجی تھی. جو ابابیل نے پتھر پھینکے تھے نا، ان کے اوپر بھی جس کو جا کے لگنا تھا اس کا نشان لگایا گیا تھا کہ یہ فلاں کو جا کے لگے. جس طرح آپ لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں نا، کیا ہے جی وہ جملہ بولا جاتا ہے کہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو جس طرح کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے نا دانے دانے پہ، تو یہ عذاب کی صورت میں جا کے کس کو لگنا ہے اس کے اوپر بھی نشان لگا. وہ دیکھیں ٹیکنالوجی. اور جو جب بارش پتھروں کی برسائی گئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسومۃ، رب کی طرف سے نشان زدہ پتھر ہے. یہ پتھر عام نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ایک تحقیق ہوئی کہ جو ابابیل پرندوں نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے، تو ایک تھیوری کچھ مفسرین نے یہ بھی پیش کیا، کہتے ہیں کہ آج تم کہتے ہو ہم نے ایٹم ایجاد کر کے تو بڑا بڑا مارکا مار لیا ہے. اگر ان پتھروں کے اوپر ریسرچ کی جائے تو وہ پتھر بھی کسی ایٹم سے کم نہیں تھے. پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا وغیرہ پہ ایک خبر چلی، انڈیا کی ایک عورت ہے مصنف، اس نے کتاب لکھی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ایٹم بم کی تھیوری ہے نا، ایٹم بم ہم انسان نے ایجاد کی ہے، تو جو مذہبی لوگ ہیں نا ان کے لیے کم از کم چیلنج ہے. مذہبی لوگوں کے لیے چیلنج ہے کیا کہ اللہ کو چیلنج ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے دنیا بنائی، سارا نظام بنایا، تو انسان نے ایجاد کر کے نا بم، ایٹم بم، اور کہا کہ ہم تو سینکڑوں میں ساری دنیا پر ختم کر سکتے ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتا. میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے اس نے ایک بات کی. میں جو آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا رد کے لیے کہ جو ایٹم اس وقت تھے، ایٹم بیسیکلی ذرے کو کہتے ہیں نا، بیسیکلی ایٹم تو ذرے کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی. تو یہیں سے تو نکالا گیا نا ایٹم کا جو بم ہے، جو مطلب جو مختلف قسم کے بم ہیں جو جن کو ہم ایٹم کہتے ہیں، تو وہ بھی یہیں سے تو نکلے ہیں نا، یہ پتھروں سے ہی، تو زمین سے ہی بنائے گئے ہیں نا. تو اس وقت کے جو پتھر نازل ہوئے تھے وہ بھی ایٹم کی ہی قسم تھی، لیکن ہمیں بارود تو دریافت ہوا ہے اس صدی میں آگے کہیں. تو مسومۃ عند ربک للمسرفین، نشان لگائے گئے تھے. اتنی زبردست طاقت ہے رب کی. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم نکال لیں گے. فاخرجنا، پس ہم نے نکال لیا ہے یا نکال لیں گے، من کان، جو ہوگا اس میں مومن. مومن ان کو نکال لیں گے، وہ ان کو عذاب نہیں ہوگا. فما وجدنا، نہیں پایا ہم نے فیہا، اس میں یعنی اس بستی میں، غیر بیت من المسلمین، ایک گھر کے علاوہ، بیتن ایک گھر، ایک گھر کے علاوہ کوئی بھی مسلمانوں کا گھر نہیں پایا، یعنی ماننے والے. اور وہ بھی لوط علیہ السلام کی بیوی، جیسا ہم پیچھے پڑھ کے آئے، وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی، یعنی وہ بھی پورا گھر مسلمانوں کا نہیں تھا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو مسلمانوں کا گھر صرف ایک ہی تھا جو ہم نے وہاں پایا. وترکنا فیہا آیۃ، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی وترکنا، یعنی وہ جو بستی ہم نے ہلاک کر دی ہے یا کریں گے، تو فیہا آیۃ، اس میں نشانی چھوڑیں گے للذین یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی خصوصاً جو مومن ہے، یعنی جن کو یقین ہے کہ رب کی باتیں سچی ہیں، ان کے لیے ایک نشانی چھوڑ کے گئے. اب نشانی کیا ہے؟ اچھا، اس میں مختلف باتیں ہیں کہ وہ نشانی کیا تھی. کچھ ایک مفسرین نے جو کہا ہے کہ جس بستی میں پہ وہ لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی، وہ لواطت کا کام کرتے تھے، جو غیر فطری کام ہے وہ کرتے تھے، تو ان کو اوپر لے جایا گیا. پہلے بستی کو اٹھا کے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا آسمان تک لے جاؤ. آسمان تک لے جائے گا تو نیچے گرایا گیا. پھر اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. وہ جگہ جو ہے وہ سمندر کا ہی سائق بن گئی ہے، جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں. ڈیڈ سی بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں نا. بیسیکلی ڈیڈ سی کے کئی وجوہات ہیں. کچھ تو یہ ہے کہ اس وہاں یہ ان لوگوں کی وفات ہوئی، مر گئے سارے. دوسرا کہتے ہیں کہ وہاں وہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اتنا پانی زہریلا ہے، اس لیے وہ ڈیڈ سی کہتے ہیں.
اور وہ پانی جو ہے اس میں اب یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ کوئی ڈوبتا نہیں ہے نا، وہ کشش ہے، نمک کی تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی وہ ہے. بہرحال وہ جو یہ بھی ایک عبرت کی نشان ہے کہ اس کو پانی کر دیا، بستی کا نام و نشان ہی مٹا دیا گیا، چونکہ ان کو تو نکال دیا گیا تھا نا، لوط علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کے بچے جو مسلمان تھے جن کا یقین تھا اللہ پہ، تو ان کو نکال لیا گیا، تو باقی سب کو عذاب سے دوچار کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچائے. ہم معزز سامعین، خواتین و حضرات، انسان اگر گناہ کرنے پہ آتا ہے تو یہ بہت ظالم بن جاتا ہے. ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب یہ نیکی کرنے پہ آئے تو فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے. اللہ کا ڈر ہو، کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، آپ کی وجہ سے کسی نہ آنکھ سے نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ کی تابع داری میں رہیں، اپنے آپ کو برباد نہ کریں. وقت بہت قیمتی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، آج یا کل. اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ یہ درس سن رہے ہیں، کلاس سن رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بولنے کی توفیق دی، آپ لوگوں کو سننے کی توفیق دی. آپ بہت ریئر ہیں کہ آپ لوگ قرآن کے لیے وقت، یعنی وہ چند لوگ ہیں جو قرآن کے لیے وقت نکال رہے ہیں. اگر آپ نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا ہے، پھر اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے نور میں اضافہ فرما، ہمارے دل کا جو قرآن کا نور ہے اس میں مولا اضافہ فرما، ہمارا لالچ دین میں بڑھا، ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرما، ہمیں ایمان کی چاشنی عطا فرما. اب اتنا بڑا رب کا نظام ہے، اور آج بھی اس سمندر میں اس کا حصہ موجود ہے. ویڈیوز آپ لوگ، کئی لوگوں کی میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں جا کے ویڈیوز. اس ڈیڈ سی کو آپ لوگ لکھیں گے نا لوط علیہ السلام کی قوم جہاں ہلاک ہوئی جگہ، وہ تو وہ آ جائے گا. آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس جگہ، یعنی جہاں وہ بستی تھی، تو اس بستی میں، بلکہ ایک ویڈیو والے نے تو یہ بھی دکھایا کہ ایک کوئی مفتی ہیں کوئی برطانیہ کے، پاکستان سے گئے ہیں لیکن وہیں اب سٹیزن ہے وہاں کے، مفتی عبدالوہاب نام ہے شاید، مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا، شاید یہی نام ہے. تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو بلکہ پاکستانی بھی اگر آپ ایک نا گروہ گیا تھا وہاں، انہوں نے بھی جا کے ویڈیو بنائی تھی، اور آپ لوگوں کو مل جائے گی. کہ ایک طرف سمندر ہے جو ڈیڈ سی ہے، جو بس پہلے کنارے میں سمندر کے کنارے تھے، لیکن اب اس کو اس وقت کا یہ سمندر کا حصہ بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا وہ بھی جگہ انہوں نے دکھائی، کہتے ہیں کہ ایک پتھر سا بنا ہوا ہے جہاں نشانی ہے کہ جو عورت تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کو کہا تھا پیچھے نہیں دیکھنا کسی نے، جو پیچھے دیکھے گا وہ بھی عذاب میں. تو وہاں ان کسی نے کوئی پتھر کا کوئی نشانی لگائی ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی اب اس کی ریسرچ کی جائے کہ وہ سچ ہے نہیں، بٹ یہ تو سچ ہے کہ یہ ہوا ہے واقعہ، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اسی طرح آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون جو اس وقت کا تھا، اس کی لاش بھی دریافت ہوئی مصر میں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا لوگوں کے سامنے. اب بھی نہ کوئی آنکھ دیکھے، اب بھی نہ کوئی سمجھے، تو پھر اس کی مرضی ہے، ورنہ اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی نشانی ہے لوگوں کے لیے. اذ ارسلناہ، جب ہم نے بھیجا اس کو. اذ اور اذا دونوں کا معنی جب ہوتا ہے. ارسلناہ، ہم نے بھیجا اس کو. ارسلہ کا معنی بھیجنا، نا کے معنی ہم نے، ہو اس کو. الی فرعون، فرعون کی طرف. بسلطان مبین، واضح دلیل دے کے، واضح دلیل دے کے. سلطان کا معنی یہاں بادشاہی نہیں ہے، یہاں دلیل. فتولی برکنہ، رکن کا معنی یہاں طاقت. اس نے منہ پھیرا اپنی طاقت کے ساتھ، یعنی فرعون نے بات نہیں مانی. وقال ساحر، اس نے کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ مجنون ہے. اب کیوں کہا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو فرعون نے کہا کہ کوئی نشانی کیا ہے تیرے پاس کہ تو اللہ کا نبی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور ہاتھ اوپر کیا تو نیچے سے نور نکلتا تھا.
ایک بہت زبردست قسم کی روشنی. تو اس نے فوراً کہا کہ وقال ساحر و مجنون، یہ تو جادوگر ہے یہاں. اسی وجہ سے پھر اس نے کہا کہ آپ کا مقابلہ کروایا جائے گا. اچھا، جب اس نے ساری باتیں نہیں مانی، فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے پکڑا اس کو. یہاں پکڑنا ہے عذاب کی سینس میں. ہم نے پکڑ لیا اس کو، وَجُنُودَهُ، اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے پھینکا اس کو دریا میں. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ قابل ملامت تھا، یعنی جس کے اوپر ملامت ہو سکتی ہے نا، وہ تھا کہ اس کو بڑے موقع دیے گئے کہ ایمان لے آ. بیوی بھی مسلمان ہو گئی، بیوی کے اوپر بہت ظلم کیا اس نے، آسیہ کے اوپر، لیکن پھر بھی یہ ظالم نہیں مومن ہوا. جب ڈوبنے لگا تو پھر کہتا ہے جی میں تو اب مسلمان ہوتا ہوں، لیکن اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی ہوئی. اسی طرح میری اور آپ کی باری بھی آنی ہے. موت کی بات کر رہا ہوں، مرنے سے پہلے پہلے ہم مسلمان ہو جائیں. اپنے اندر کو ہم یہ باور کروا لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لوگوں کے بندے نہیں ہیں، خواہش کے بندے نہیں ہیں، شیطان کے بندے نہیں ہیں، مال کے بندے نہیں ہیں. ہم تو صرف اور صرف اللہ کے بندے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.